ہوم ٹی وی کے ہومنٹری سیریز میں آج آپ کو ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جو تاریخ کے صفحوں پر موجود ہے، لیکن اسے تاریخ کے طالب علموں نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ پنجاب کے طاقتور حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خاندان کی آخری شہزادی بمبا پاکستان کے قیام کے بعد بھی کئی سال تک ماڈل ٹاؤن لاہور میں قیام پذیر رہی۔ وہ مہارانی جند کور کی پوتی تھی، جو بر صغیر کی تاریخ میں رضیہ سلطانہ اور جھانسی کی رانی سے کم نہ تھی، لیکن سکھوں کے دور حکمرانی میں پنجاب کی اس مہارانی کو شجاعت کی تاریخ سے فراموش کر دیا گیا۔ شہزادی بمبا اسی مہارانی جند کور کی پوتی تھی جس نے اپنی دادی کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے 1924 میں اس کی راکھ بمبئی سے منگوا کر لاہور میں رکھی اور اسے اپنے دادا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی میں رکھوایا۔ شہزادی بمبا کی 2 چھوٹی بہنیں اور 3 بھائی تھے، جبکہ 2 سوتیلی بہنیں بھی تھیں۔ شہزادی بمبا نے ابتدائی تعلیم لندن میں حاصل کرنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جس کے بعد وہ امریکہ کے شہر شکاگو میں ایک میڈیکل کالج میں چلی گئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں شہزادی بمبا نے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین ہندوستان کے دورے کرنا شروع کر دیے۔ وہ ہمیشہ لاہور اور شملہ میں رہتی تھی۔ شہزادی بمبا کو اپنے دادا رنجیت سنگھ کا لاہور بہت پسند تھا۔ انہوں نے انگلینڈ چھوڑ کر تنہائی لاہور کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ پہلے شہزادی نے جیل روڈ کے شروع میں ایک عالیشان بنگلے میں رہائش رکھی، بعد میں یہاں ایک سینما قائم ہوا۔ شہزادی کی یہ رہائش اب تاریخ کی گرد میں کہیں کھو چکی ہے۔ اس کے بعد شہزادی بمبا نے لاہور کے پوش علاقے ماڈل ٹاؤن اے بلاک میں 104 نمبر گھر خریدا۔ شہزادی نے یہاں ایک کنال پر صرف گلاب اگائے۔ 1915 میں شہزادی بمبا نے کنگ ایڈورڈ کالج لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر ڈیوڈ واٹر سدرلینڈ سے شادی کر لی اور اپنا نام شہزادی بمبا سدرلینڈ رکھ لیا۔ وہ خود کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اکلوتی وارث سمجھتی تھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ ورثے میں اسے رنجیت سنگھ کا بھس بھرا ہوا گھوڑا بھی ملا جس کا نام لائلا تھا۔ اس کے علاوہ لاہور دربار کی چند نایاب پینٹنگز بھی اس کی ملکیت تھیں۔ شہزادی بمبا کی زندگی کا ایک اور اہم باب ان کی زندگی میں کریم بخش سپرا کا آنا ہے۔ شہزادی جب لاہور آئیں تو ان کی ملکیت میں تصاویر اور دیگر نادر فن پارے موجود تھے جو انہیں اپنے والد سے ورثے میں ملے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس فارسی اور عربی میں تاریخی دستاویز اور شاہی احکامات تھے جو ان کے دادا کے 40 سالہ عہد اقتدار میں جاری کیے گئے تھے۔ چونکہ ان کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہتی تھی، چنانچہ انہوں نے اخبار میں فارسی کے ایک ماہر کی خدمت کے لیے اشتہار دیا۔ شہزادی نے بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کیے اور بالآخر کریم بخش سپرا کو اس ملازمت پر رکھ لیا۔ لاہور میں قیام کے دوران شہزادی بمبا کا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال سے بھی ملنا جلنا رہا۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال شہزادی بمبا کی انتہائی عزت کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی بار وہ ماڈل ٹاؤن بس سروس میں سوار ہو کر لاہور شہر کی جانب سفر کرتی ہیں، اور اگر نشست نہ ملتی تو بلند آواز میں مسافروں کو مخاطب کر کے کہتی، میں لاہور دربار کی آخری شہزادی ہوں، میرے احترام میں ایک نشست خالی کر دو۔ ڈاکٹر ڈیوڈ اپریل 1939 میں وفات پا گئے۔ ان دونوں کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یوں مہاراجہ دلیپ سنگھ کی نسل آگے نہ بڑھ سکی، کیونکہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں سے کوئی بھی صاحب اولاد نہیں تھا۔ 1942 میں شہزادی کی دوسری بہن بھی چل بسی، جس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جرمنی میں یہودیوں کو نازیوں کے ظلم و ستم سے بچانے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پنجاب کا بٹوارا شہزادی بمبا کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھا۔ شہزادی پنجاب کے بکھرنے پر افسردہ تھیں۔ ان کے تمام دوست و احباب ہندوستان چلے گئے تھے، لیکن خود انہوں نے لاہور چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 1948 میں ان کی سب سے چھوٹی بہن شہزادی صوفیہ دلیپ سنگھ بھی انتقال کر گئیں تو شہزادی بمبا مزید تنہا ہو گئی۔ اب ان کا اپنا کوئی بھی نہیں رہا۔ تقسیم اور بہن بھائیوں کی وفات کے باعث شہزادی بمبا کے لیے زندگی ایک آزمائش بن گئی تھی۔ انہوں نے چند سال مشکل سے گزارے اور بالآخر 10 مارچ 1957 کو 88 سال کی عمر میں اپنے اسی مکان یعنی A104 ماڈل ٹاؤن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کریم بخش سپرا کا خاندان بھی شہزادی بمبا کے ساتھ
ماڈل ٹاؤن میں ہی قیام پذیر تھا۔ انہوں نے اپنی ایک جائیداد وصیت کے ذریعے کریم بخش سپرا کے نام کر دی، جسے لوگ رانی کی کوٹھی کے نام سے جانتے تھے اور کہتے تھے کہ شہزادی کے منشی نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کوٹھی کی باڑ میں کبھی کبھی سفید پھول کھلتے تھے۔ مشہور تھا کہ اس باڑ میں بے شمار سانپوں کا بسیرا ہے جو لوگوں کو اس ویران گھر سے دور رکھتا ہے۔ بمبا نے موت سے پہلے بھی اپنا بیشتر حصہ حکومت پاکستان کے سپرد کر دیا تھا تاکہ اس کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ وہاں پراسرار طور پر ہیروں سے مزین ساز و سامان چوری ہو گیا۔ کچھ اشیاء انہوں نے اپنے وفادار پیر بخش کو تحفے کے طور پر عطا کر دی، جن میں 18 واٹر کلر پینٹنگز، 14 آئل کلر پینٹنگز، ہاتھی دانت پر بنائے گئے 22 فن پارے اور 17 تصاویر کے علاوہ چند نوادرات بھی شامل تھے۔ بعد میں حکومت نے ان تمام اشیاء کو قومی ورثہ قرار دے کر خرید لیا اور شاہی قلعہ لاہور کی سکھ گیلری میں شہزادی بمبا کلیکشن کے نام سے نمائش کے لیے رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کلیکشن میں سے بھی بہت سے قیمتی نوادرات اور جواہرات چوری کر لیے گئے ہیں جو حکومت تک پہنچ ہی نہیں پائے یا حکومت کی تحویل میں آنے کے بعد غائب ہو گئے۔ سبا